بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی عمران ممتاز، اور میں اس وقت موجود ہوں عبدالحکیم کے ایک سکول دی نالج سکول سسٹم میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سکول کے پرنسپل ڈاکٹر عمر اقبال ساکی سیال صاحب۔ آج ہم ان کے سکول میں آئے ہیں، آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ سکول کا خیال انہیں کیسے آیا۔ درس و تدریس کا شعبہ ایک معتبر شعبہ ہے، اور اس شعبے میں آنے کا ان کا یہ خیال کیوں اور کیسے آیا، اور اس میں ان کی کیا خواہشات تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہیں جی ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آج آپ کے سکول میں آئے بیٹھے ہیں، تو آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے تھے سکول کے حوالے سے کہ آپ کے ذہن میں کیسے آئیڈیا آیا۔ درس و تدریس ایک معتبر شعبہ ہے، اس شعبے میں جو بھی شخص آتا ہے وہ یعنی کہ قابل عزت بھی ہے، کیونکہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے عمران بھائی، میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے چھوٹے سے ادارے میں تشریف لے آئے۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں شروع سے ہی جب انسان ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے تو انسان کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ایم ہو۔ میرا ایک ایم تھا کہ میں انشاءاللہ جب کوالیفیکیشن حاصل کروں گا اور اس کے بعد میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا نا، اور الحمدللہ میں نے پہلے پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا ٹیچنگ کی، اور پھر میں نے سوچا کہ اب انشاءاللہ اپنا کوئی ادارہ بناتے ہیں، اور بنا کے ایسے قوم کے ہیرے تیار کرتے ہیں جو مستقل کے اندر جا کر اچھا کام کر کے پاکستان کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کوئی اچھا کام سر انجام دیں۔ اور یہی میرا ایم تھا کہ میں ایسے نوجوان تیار کروں جو ہماری پاکستان کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے اوپر، حکمران بھی ایسے آتے ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے یہاں کرپشن کرتے ہیں نا۔ تو میرا شوق ہے کہ میں ایسے نوجوان تیار کروں جو سیاست میں آئیں اور اچھے عہدوں پر آ کر اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ جی زبردست، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ درس گاہیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کے لیے یہاں ہیرے بناتی ہیں، اور یہ ہیرے ہی وہ ہوتے ہیں جو قوم و ملت کی کامیابی و ترقی کی منازل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وبا کی وجہ سے جہاں پورا ملک بند ہوا پچھلے سال، اس سال بھی یہ صورتحال رہی، لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، تعلیمی جو یعنی کہ درس گاہیں ہیں وہ بھی بند رہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک پیغام بھی آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو پیغام بھی دیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے۔ جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پورا جو ہے شعبے وہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شعبہ متاثر ہوا ہے وہ ایجوکیشن کا ہوا ہے، اور ہمارے جو ہے یہ طالب علم ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پہلا تو پیغام طالب علموں کے نام ہے کہ اگر کرونا ہے اس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں، جیسے آن لائن سسٹم ہے یا گھر کے اندر وہ اپنا رہ کر اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں۔ اور ویسے بھی سیلف اسٹڈی جو ہے نا وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر ایجوکیشن آپ سکول میں حاصل کرتے ہیں اور سیلف اسٹڈی نہیں کرتے تو کبھی کامیابی آپ کے قدم نہیں چوم سکتی نا۔ تو یہ کرونا کے حوالے سے ناظرین کو میں یہی کہوں گا کہ جیسے گورنمنٹ کی ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں، SOPs کا خیال رکھیں، ماسک لگائیں، اور اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ جی زبردست، بہت شکریہ۔ آخری ایک سوال ہے آپ سے کہ سکول کا سنگ بنیاد آپ نے کب رکھا؟ سکول بنائے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، سکول میں نے 2013 کے اندر بنیاد رکھی، اور سکول کو الحمدللہ اب 8واں سال سٹارٹ ہے، اور یہ میرا بہت ہی اہم قدم تھا کہ میں نے پہلے سوچا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے نا۔ میں نے جب سکول کو چھوڑا پرائیویٹ کو تو پھر میں بڑی سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نا۔ تو کیونکہ میں اسی شعبے سے منسلک تھا اور میرا ایک شوق بھی تھا کہ میں بچوں کو تیار کروں، تو میں نے یہ 2013 کے اندر مارچ کے اندر یہاں اس کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ نا۔ صحیح، زبردست، بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کے سکول کا ہم نے وزٹ کیا، بہت اچھا سکول ہے، اور دعا گو ہیں کہ جلد ہی تعلیمی سلسلہ باقاعدہ سے یہاں شروع ہو اور بچے یہاں پہ آ کر تعلیم حاصل کریں، اور آپ ان ہیروں کو تراش خراش کر ایک قابل انسان بنا سکیں۔ ناظرین، آئندہ تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔